نمازی بھی تھا. کسی بے نمازی پر اللہ کی مدد نہیں بتا سکتے. توجہ کریں، 72 اور 22,000 ان 72 میں صابر بھی ہے، بے نمازی بھی ہے. اس لیے مدد حسین کے لیے آئی، مدد یزید کے لیے نہیں آئی. حالانکہ حسین بھی اللہ کا بندہ ہے اور یزید بھی اللہ کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے. ہم بندگی نہیں دیکھتے، ہم کنڈیشن دیکھتے ہیں. ہم خاندان بھی نہیں دیکھتے، کنڈیشن دیکھتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ، جہاں صبر اور نماز ہے وہاں میری مدد میں جلوے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہوں، بدر میں دونوں اولاد ابراہیم ہے، بدر میں دونوں اولاد اسماعیل ہے. ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. اگرچہ ظاہری میں حالانکہ کفر و نسبتیں کاٹ دیتی ہے، کفر کی نسبتیں، کفر نسبت کاٹ دیتی ہے، لیس من اہلک کہہ کر، لیکن شجرہ تو تھا نا، انہیں اور یہ ضرور تھا کہ اولاد ابراہیم. ہم متولی کعبہ ہے. ابو جہل کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے، اور ابو بکر کا شجرہ نسب بھی ابراہیم سے مل رہا ہے. ابو جہل کو مدد نہ آئی، ابو بکر کو مدد آئی، اس لیے کہ ابو بکر صابر بھی تھے، ابو بکر نمازی بھی تھے. غیر صابر اور بے نمازی کی کبھی مدد نہیں ہوئی. ہمیشہ سے دیکھ لو، دیکھو اللہ اکبر، عزیز مصر اور اس کی پوری قوم کو دیکھو. وہ لوگ بھی کوئی معمولی لوگ نہیں تھے نا. ان کی تاریخ کو اٹھا کر پڑھے، ان کے لیے مدد نہیں آئی. مدد آئی تو یوسف صدیق کے لیے آئی. کیوں؟ یوسف نمازی بھی، یوسف صابر بھی. لیکن اب بہت لمبی نہ کرتے ہوئے، نماز پر تو آپ سنتے ہیں صابر کسے اور صبر کسے. اصل عنوان آج کا یہ ہے، صبر کسے اور صابر کون. اب تک ہم نے بچپن سے کیا سنا؟ علماء کی بارگاہ میں سبق سناتے ہوئے غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے، احسان کریں گے مجھ پہ. صبر کا مطلب کیا؟ اب تک بچپن سے ہی سنا، ابا مر گئے نہ رونا صبر کرو، بیٹا مر گیا نہ رونا صبر کرو. یعنی لوگوں کے ذہن میں سوچ بن گئی نہ رونا صبر ہے اور رونا صبر کے خلاف. تو جو لوگ سخت دل لوگ ہیں یا جو لوگ محبتی سے آری ہے، جن پر رشتوں کو نبھانا بھاری ہے، جب کوئی مرتا ہے ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آتے ہیں، تو کیا وہ صابر لوگ ہیں؟ اور ان اللہ مع الصابرین ان کے لیے جو آپ کا جنازہ پڑھنے بھی نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو ہاتھ بن کر کے کھڑے رہتے ہیں، ہم ناپاک کے پڑھ نہیں سکتے. وہ صابر لوگ ہیں. مولوی رو رہا ہے بیچارہ باپ کی میت پہ کا یہ بے صبرہ ہے، اور شرابی آنکھیں تان کر کے کھڑا ہے. دیکھو کتنے صبر کے ساتھ کھڑا. وہ صبر کے ساتھ نہیں ہو تو سوچا ہے بڈھا مر گیا اچھا ہوا تاکہ میرے راستے کی رکاوٹ ہے. باپ مر اچھا ہوا تاکہ مجھے حصہ ملنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ رونا صبر کے خلاف نہیں، رونے سے رکنا صبر نہیں. اگر رونا صبر کے خلاف ہوتا اس حدیث کا جواب آپ کہاں سے لائیں گے کہ میت پر تو رسول اللہ خود بھی روئے، میت پر حضور خود بھی روئے، اور پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا اس صبر کے خلاف نہیں ہے، یہ تو نشانی محبت ہے. رونا بے صبری نہیں ہے، رونا تو محبت کی نشانی ہے. کہاں کہاں بتاؤں کہاں روئے؟ اماں خدیجہ کا جنازہ ہے، رو رہے ہیں. حضرت ابراہیم کو دفن کرنے رو رہے ہیں. حضرت ابراہیم کے موقع پر تو لوگوں نے پوچھ لیا یہ ابراہیم ابن محمد حضور علیہ السلام کے سب سے کم سن صاحبزادے، آخری صاحبزادے جو حضرت ماریہ کی بطیہ سے پیدا ہوئے، ان کا وصال ہوا تو حضور دفن کرتے ہوئے رو رہے. خاموش آنسو جاری. حضور آپ نے تو منع کیا رونے سے، آپ رو رہے. فرمایا یہ رونا منع نہیں، یہ تو محبت کی نشانی ہے کہ کوئی جدا ہو رہا ہے، کوئی دل کا پھل ٹوٹ رہا ہے، کسی کی گود خالی ہو رہی ہے، کسی کی گود اجڑ رہی ہے، کسی کے جانے سے تانے کا ذریعہ کچھ بن رہا ہے نا. تو یہ رونا صبر کے خلاف نہیں،
محبت کی نشانی. حضور روئے, ماں خدیجہ کے جنازے پر روئے, حضرت ابراہیم کے وصال پر روئے, اسی طریقے سے حضرت حمزہ کے جنازے پر روئے, اسی طریقے سے حضرت اسود کے جنازے پر روئے, حضرت شہدائے احد کے جنازے پر روئے. حضور علیہ السلام آنکھوں سے آنسو جاری ہے, حتیٰ کہ بعد وصال بھی حضور امام حسین کی شہادت پر روئے. اٹھا کر کے سیاہ کو دیکھیں, دن بھر خون جمع کر رہے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری ہے. حضرت ابن عباس نے جو خواب دیکھا, تو اب تک ہم نے سمجھا کہ رونا صبر کے خلاف ہے, نہ رونا یہ صبر ہے. نہ, ہم صبر کے مفہوم کو شاید ہم نے کہیں نہ کہیں چینج کیا. رونے نہ رونے کا تعلق صبر سے نہیں ہے. صبر کا مطلب ہوتا ہے رکنے یا روکنے کے. صبر کہتے ہیں رکنے یا روکنے کے. تو صبر کا جو اصل مفہوم ہے وہ ہے اس سے رکنا جس سے اللہ نے روک دیا. اب صبر کیا ہوا؟ اس سے رکنا جس سے اللہ نے. اب میت پہ کیا کہتے ہیں؟ صبر کر. مطلب رونے سے نہیں روکا جا رہا ہے. میت کے موقع پر لوگ روتے روتے اس کی خوبیاں بنا کر کے بیان کر کر کے نوحہ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا مجھے غم کے موقع پر سب سے زیادہ جو آواز بری لگتی ہے وہ نوحے اور ماتم کی آواز ہے, اور خوشی کے موقع پہ ڈھول اور تالی کی آواز مجھے بری لگتی ہے. تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے کہا صبر کرو, مطلب نوحہ سے اللہ نے منع کیا ہے. اب کیا مطلب ہوا؟ صبر کا مطلب یہ کہ جس چیز سے اللہ نے تجھے روک دیا ہے اس سے رک جانے کا نام صبر ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر, صبر اور مدد, صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو. یعنی جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں روک دیا ہے تم اس سے رک جاؤ, اور رکنے کے بعد نماز ادا کرو. آج بھی آسمان سے مدد اترتی ہوئی اپنی نگاہوں سے دیکھ لو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مدد کیوں نہیں آتی؟ اب مدد کیوں نہیں؟ کہ ہم رک نہیں رہے ان کاموں سے جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے. ہم ہر وہ کام کر رہے جس سے اللہ نے روکا ہے. واللہ کوئی بلڈوزر میں اتنی نوک نہیں کہ تیرے گھر کی دیوار کو چھو سکے. بس تو نے ایک کام کرنا ہے کہ اللہ نے جو حرام کیا ہے تو اس سے رک کر کے دیکھ, اور پھر خدا کے گھر کو سجدے سے آباد کر کے دیکھ. تیرا گھر اجاڑنے والے خود تیرا گھر بنانے پر مجبور ہو جائیں گے. ہائے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے آسمان مل گئے کعبے کو سرم کھا دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کسی حکومت کی تلوار میں اتنی طاقت نہیں کہ تیری گردن کا, بس تو حرام سے رک جا. لیکن مسلمان تو جب تک زنا کے اڈے آباد کرتا رہے گا, جب تک تو حرام کھاتا رہے گا, جب تک تو عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا رہے گا, جب تک تو ناپاک گھومتا رہے گا, جب تک تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا رہے گا, جب تک تو ان علماء ربانیین نائب رسول سے بغض اور حسد کرتا رہے گا, اللہ اکبر, جب تک تو اپنے ماں باپ کو بے حرمتی کی نظر سے دیکھے گا, ان کو چلائے گا, ان پر چیخے گا, ان کی بے ادبی کرے گا, ان کی بے حرمتی کرے گا. ہاں, اپنی جوانی کے غرور کے اندر, اپنی جوانی کے نشے میں تیرا نام عبد الرحمن, عبد السلام, عبد المصطفیٰ تو ہوگا, لیکن تیرا کردار مسلمانوں جیسا نہیں. تو صبح کر رہا ہے مشرکوں کی طرح, یہود اور نصارہ کی طرح, تو چہرہ بنا رہا ہے یہود اور نصارہ کی طرح. تیرا حال یہ ہے کہ تجھے فلم میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے تھکن نہیں ہوتی, لیکن 10 منٹ تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا. ہاں, تیرا حال یہ ہے کہ تیرے گھر کی بیٹی مشرکوں کی, یہود اور نصارہ کی بیٹیوں کی طرح بازاروں میں بے پردہ گھوم رہی ہے. تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بج رہا ہے, تیرے گھر کی آنگن کے اندر ڈھول بج رہا ہے, تیرے کانوں میں ایئر فون لگا ہے, اور تو پوری رات کبھی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی گانے سن رہا ہے, کبھی گندی فلم دیکھ رہا ہے, کبھی ننگا ناچ دیکھ رہا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بلکہ جب قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت کافروں کو خود کھڑا کرتا ہے. اٹھو, مارو ان کا فاسقوں.